بدے خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں ہوں سید حسنین رضا شیرازی حسنین اکیڈمی سے. آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کے متعلق کہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے اور کن کن جانوروں سے ہم قربانی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کہ قربانی واجب ہے، اس کے وجوب کا جو ثبوت ہے وہ قرآن مجید سے ہے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بارے میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اس آیت سے یعنی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو وجہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت کا قربانی نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ناراضگی فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. اب آیا کہ کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے. ہر وہ لوگ جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں. مسلمان عاقل اور بالغ ہیں. اس کے علاوہ صاحب نصاب ہیں. جیسے میں نے زکوٰۃ میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں، اب آپ کہیں گے کہ قربانی کے لیے کیا ہولان الحول یعنی پورا سال مکمل ہونا یہ ضروری ہیں. تو یہ چیزیں ضروری نہیں، بس کچھ سوالات ہیں. مثلا اس میں سے آپ کا جواب اگر ہاں آتا ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. جیسے کہ کیا آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے کم از کم 61,320 روپے یا اس سے لگ بھگ یا 61,000 آپ کے پاس قیمت موجود ہے، یا اتنی مالیت کا سامان موجود ہے 61,000 قیمت کی مالیت کا سامان جو ضروریات زندگی سے بالکل زائد ہو. ایک ضروریات زندگی ہوتی ہے جیسے گاڑی بھی ضرورت زندگی میں ہے، گھر بھی ضرورت زندگی میں ہے، ان چیزوں سے علاوہ ہو. تو اگر ان سوالات میں سے کسی بھی سوال کا جواب آپ کے پاس ہاں میں ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا کہ کون سے سوالات میں پوچھے اور ریوائو کر کے دیکھ لیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو فیس بک پہ ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ اوروں کو بھی بتاتے رہیں. اب ہم بتائیں گے جانوروں کے متعلق کہ کون سے جانور ہیں جن میں قربانی کی جاتی ہے. مخصوص جانور ہوتے ہیں قربانی کرنے کے، مخصوص جانور ہوتے ہیں جیسے بکرا، بکری، دمبا، دمبی، گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، نر مادہ، خصی چاہے غیر خصی، دونوں سے قربانی ہو جاتی ہے. لیکن ایسا غیر خصی بکرا جو پیشاب پینے کا عادی ہو اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے اس کے جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور اس کے اثرات یعنی اس کے گوشت میں بھی اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے اس کا گوشت جو ہے صحت مند نہیں ہوتا. تو اس کی قربانی جائز تو ہے بلکہ مکروہ ہے. تو اب یہ ہو کہ جانور مخصوص جن میں قربانی کی جاتی ہے. تو اب ان جانوروں کی عمریں کیا ہیں؟ تو بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہو. 1 سال کا ہو تو قربانی کے لیے وہ اس کی قربانی کرنا جائز ہے. 1 سال سے کم نہ ہو. ہاں البتہ دمبا اگر 6 ماہ کا ہو اور دور سے دکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہے تو اس میں اس کی قربانی ہو جائے گی. بکرا، بکری کو اس پر قیاس نہیں کریں گے کہ دمبے کو 6 ماہ کا دیکھ کر دور سے اگر وہ سال بھر کا لگتا ہے تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے، تو بکری کی بھی ہو جائے گی نہیں. دمبے میں الگ ہی خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصیت دی ہے اور اپنے قول سے اس کو الگ فرمایا ہے کہ اگر دمبا 6 ماہ کا ہو مگر دور سے دکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے تو اس سے اس کی قربانی ہو جائے گی. اور اب آتی ہے عمر گائے، بیل، بھینسا، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہو.
اور اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو. بڑے دانت نکل آئیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمر کا پکا یقین ہے تو دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں. عمر کا اگر 5 سال کا یقین ہے تو اس سے قربانی ہو جائے گی. ان کے علاوہ جانوروں میں قربانی نہیں ہوتی. جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ مرغی یا مرغے سے ہم قربانی کریں، تو مرغے سے قربانی نہیں ہوتی. قربانی کے جانور مخصوص ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے جانوروں سے قربانی نہیں. اس کے بعد اب جب منڈی میں جانور لینے جاتے ہیں یا کسی سے بھی جانور لیتے ہیں تو جانور عیب سے پاک ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. تو جانوروں کو دیکھ کر خرید کیجئے. خریدتے وقت پہلے منہ سے شروع کیجئے، اس کی ناک چیک کریں، اس کے دانت کمپلیٹ ہونے چاہیے، کم از کم اتنے ہوں کہ وہ چارہ صحیح سے چر سکے. اس کے علاوہ دانت ٹوٹا نہ ہو، زبان سے ہی سالم ہو، دونوں آنکھیں اس کی سلامت ہوں. بھینگے کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن قربانی کرنا مکروہ ہے. پھر کان چیک کر لیں، کان صحیح سالم ہو، مکمل ہو، کوئی کان کٹا ہوا نہ ہو. اس کے علاوہ اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ مثلاً 3 انچ کا کان ہے، اس میں 1 انچ سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ لیکن مکروہ ہوتی ہے. 3 انچ کا کان ہے، 1 انچ سے بھی کم حصے کا اگر کٹا ہوا ہے تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے. مگر 1 انچ کا یا اس سے زیادہ کا کٹا ہوا ہوگا تو اس سے قربانی نہ ہوگی. پیدائشی طور پہ کان غائب ہیں تو یہ بڑا عیب ہے، قربانی سے نہیں ہوگی. پیدائشی طور پہ جانور کے کان غائب ہیں تو یہ قسم کا بڑا عیب ہے جس سے قربانی نہیں ہوگی. تو عیب سے پاک جانور جو ہے نا آپ چیک کر کے لیں اور اس کو قربان میں قربان کریں. پھر سینگ چیک کریں، اس کے سینگ ثابت ہونے چاہیے. بعض دفعہ سینگ ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر اوپر سے کہیں جڑ گیا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. قدرتی اعتبار سے کسی جانور کو سینگ نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو جائے گی. اسی طرح پھر دم چیک کریں، پھر چیک کریں کہ اس کے کھر صحیح ہیں تو بہتر ہے. اگر اتار چڑھاؤ میں کچھ جو ہے اس کے جھڑ گئے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں گنجائش ہے، اس سے قربانی ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر گائے ہے یا بھینس ہے تو اس کے تھن چیک کریں، اس کے چاروں تھن صحیح یا کم از کم 3 بالکل صحیح و سالم ہیں. اگر 1 تھن خشک رہ گیا تو بھی قربانی ہو جائے گی، مگر 2 خشک ہو گئے تھن تو اس سے قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر گائے بہت چھوٹی ہے، نئی نویلی ہے تو اس میں تو اس کے تھن ہی نہیں ابھی آئے تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ اور جو بھی مسئلے ہوں آپ کو پوچھنے ہوں، میں نے واٹس ایپ کا بزنس اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اس پہ بھی آپ مجھ سے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو، اس قربانی کے مسائل کو جو ہے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے قربانی کے جانور صحیح طرح سے وہ خرید سکیں اور قربانی کس کس پر واجب ہے. جس پر واجب ہے تو وہ اپنا وجوب پورا کرے، اس قربانی کو پورا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خزرا کے دامن